بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپا کیوں رو رو کے خود کو اتنا ہلکان کر رہی ہیں؟ کر رہے ہیں مجاہد بھائی دوسری شادی تو کر لینے دیں، خود ہی مرغا بن کے توبہ نہ کریں تو پھر کہنا۔ صوفے پر لیٹے ہوئے مزے سے پاپ کارن کھاتے ہوئے اس نے آپا کو مشورے سے نوازا۔ جانے کب سے اماں کے پہلو سے لگی مجاہد کی دوسری شادی کا رونا رو ہی رہی تھی۔ مجاہد کی جگہ اگر اعظم ہوتا نا تو پھر تم سے پوچھتی، آپا نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہیں نازیہ کا مشورہ بالکل پسند نہیں آیا۔ قسم لے لے آپا جو منع کرو، بلکہ اعظم ارادہ تو باندھے، ایمان سے ساری رسمیں کرواؤں گی، اپنے ہاتھوں سے دلہن سجاؤں گی ان کی۔ اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ اندر آتے اعظم نے اس کی بات سن لی اور فوراً تصدیق چاہی۔ 100% وہ صوفے پر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولی اور اماں اسے گھورتی رہ گئی۔ دیکھ لو پھر تم مکر نہ جانا۔ اعظم نے جیسے بات پکڑ لی تھی، کبھی نہیں وہ اس قدر اعتماد سے بولی کہ راشدہ بھی اپنا غم بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ نازیہ ذرا میرے ساتھ کچن میں آنا، اماں نے اس سے حکم صادر کیا۔ ان کے پیچھے وہ کچن پہنچ گئی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کچن میں داخل ہوتے ہی اماں اس کی طرف تیزی سے پلٹی تھی کہ وہ اچھی خاصی گھبرا گئی۔ توبہ امی دل نکال لیا میرا آپ نے، وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تمہیں سنبھال رہی ہوں، تمہارا دل نہیں نکال رہی، سمجھی؟ امی کو غصہ آ گیا۔ غضب خدا کا، شوہروں کے سامنے کوئی ایسے دھڑلے سے شادی کی بات کرتا ہے؟ ہاں تو امی سچ کہہ رہی ہوں، میں شریعت کو سمجھتی اور مانتی ہوں، ایسا نہیں کروں گی کہ آپا کی طرح رو رو کے سارے خاندان نے اپنے شوہر کا نام خراب کروں۔ وہ کچھ دیر پہلے فرائی کیے شامی کباب اٹھا کر کھانے لگی۔ شریعت کو سمجھتی تو یہ نہ کہتی۔ اماں نے پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ شریعت میں صاف ہدایت ہے کہ عورت کی عزت کردار دیکھ کر اسے پسند کیا جائے، نہ کہ اس کی ظاہری حسن اور دکھاوے سے، اور یہ بھی واضح ہے کہ سب کے حقوق برابر دیے جائیں، کسی کی خاطر کسی کو حقیر نہ جانا جائے۔ اور ادھر مجاہد ابھی سے ساری رات گھر سے باہر گزارنے لگا ہے، خرچے میں راشدہ بیچاری کو تنگ کر رہا ہے، بچوں تک سے ملنے کا وقت نہیں رہا اس کے پاس۔ اماں بس بولتی چلی گئی ایسا ہے کیا؟ نازیہ کو افسوس نے آ گھیرا۔ اور نہیں تو کیا، وہ چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی، اور اب بھول کر بھی کبھی شوہر کے سامنے اس طرح کی بات مت کرنا، مرد کا دماغ گھومتے دیر نہیں لگتی، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو روتے ہوئے میرے پاس مت آنا۔ اماں یہ کہہ کر کچن سے چلی گئی اور وہ ان کے پیچھے سر جھٹکتی چلی گئی۔ عدیل اعظم کا جگری دوست تھا اور کولیگ بھی، اکثر رات کو کھانے پر ان کی طرف آ جاتا تھا اور وہ دونوں بھی اس کے ساتھ کو خوب انجوائے کرتے تھے۔ بھابی ذرا نظر رکھا کرے اعظم پر، آفس میں بہت خوبصورت سٹاف بھرتی ہوا ہے۔ وہ کھانا لگا رہی تھی کہ عدیل نے شرارت بھرے لہجے میں اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چڑھانے کے لیے کہا، نظر رکھ کر کیا کرنا ہے عدیل بھائی؟ نازیہ مسکراتے ہوئے بولی، دیکھ لیں بھابی، پھر ہاتھ ملتی نہ رہ جائیں، یہ نہ ہو اعظم دوسری بھابی کا بندوبست کر لیں اور آپ کو خبر ہی نہ ہو۔ عدیل نے مزید وضاحت کی۔ بکو مت، اعظم نے اس کے کندھے پر مکہ جڑ دیا، رہنے دیں، شوق کرنے دیں پورا ان کو، مشکل ہو جائے گی، مجھے کیا پرابلم ہونی ہے؟ نازیہ نے ناک پہ سے مکھی اڑائی۔ دیکھا میری بیوی کی طرف سے کھلی اجازت ہے، تم اپنی فکر کرو۔ اعظم مسکراتے ہوئے بولا، تو واقعی لکی ہے یار، بھابی آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہ نازیہ کی طرف دیکھتے وقت بولا، ویسے اس میں میرا کوئی کمال تو نہیں کیونکہ یہ تو مرد کا حق ہے، لیکن پھر بھی شکریہ۔ نازیہ تعریف قبول کرتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا خیال ہے ذرا بھابی کو آزمایا نہ جائے؟ وہ فوراً شرارت سے اعظم کی طرف جھکا۔ کیا مطلب؟ ویسے یار عدیلہ ہے بڑی قاتل چیز، وہ اچانک ہی بولا۔ عدیل نے کچھ سوچ کر اعظم کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور نازیہ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نازیہ نے نا سمجھی سے اعظم کو دیکھا، لیکن اسے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ سر جھٹک گئی۔
اس کا خیال تھا اعظم خود ہی اسے عدیلہ کے حوالے سے بتا دے گا، کیونکہ وہ کوئی بات اس سے نہیں چھپاتا تھا۔ عدیل چلا گیا۔ اعظم آفس کا کام لے کر بیٹھا ہوا تھا تو وہ کچن صاف کرنے آ گئی۔ عدیل بھائی کس کی بات کر رہے تھے؟ برتن دھوتے ہوئے دماغ میں یہ بات اٹکی رہی۔ بار بار اس کی دوسری شادی کا ذکر کر کے تم نے اسے یہ ادراک دے دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں آزاد ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہو، تو رنگ بدلتے دیر نہیں لگے گی اعظم کو۔ آج کل تو ویسے ہی مرد کے لیے کتنی چوائسیز ہیں، اگر آفس میں کوئی لڑکی دل کو بھا گئی تو اعظم ذرا دیر نہیں لگائے گا، اسے اپنا لے گا۔ اماں کی آواز نے ایک دم ہی اس کا دل بوجھل کر دیا۔ اس نے بد دلی سے کام لیا اور کمرے میں آ گئی۔ اعظم کسی سے موبائل پر بات کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر فوراً اللہ حافظ کہہ کر کال بند کر دی۔ آج تو سب کچھ پر اسرار لگ رہا ہے مجھے۔ نازیہ نے کھوجتی نظروں سے اعظم کو دیکھا۔ یار جلدی سے لائٹ آف کرو، صبح میں نے جلدی آفس جانا ہے، اس کی طرف پشت کرتے اعظم نے کہا اور وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ وہ بھلا کہاں اس کے بازو پہ سر رکھے بنا سوتی تھی؟ اس کے نزدیک دال میں ضرور کچھ کالا تھا۔ انہی تفکرات گھری وہ سو بھی نہ سکی۔ بارش بہار کی آمد کا پتہ دے رہی تھی اور اندر اس کا دل نہ جانے کیوں خزاں ہوا جا رہا تھا۔ اداس کھانا پکا کے وہ ہمیشہ کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا پسندیدہ ڈرامہ آنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر بت کی طرح بیٹھی رہی، ٹانگیں لمبی کر کے لیٹی، نہ ہی میز پر سے پاپ کارن کی پلیٹ اٹھانے کی زحمت کی، بس چپ چاپ ٹی وی کی سکرین کو تکتی رہی، یہاں تک کہ آنکھیں جلنے لگیں۔ تب موبائل نے شور مچایا۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف اعظم تھا۔ جی اعظم، یار میں آج لیٹ ہو جاؤں گا تو پلیز کھانا کھا لینا، میرا انتظار مت کرنا۔ اعظم نے ہدایت دی۔ لیکن اعظم آ جائیں یار، کسی نے دور سے اعظم کو پکارا تھا۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ نازیہ چپ رہ گئی، کچھ نہ بولی۔ گھر آ کر بات کرتے ہیں، ٹیک کیئر، محبت اور عجلت بھرے انداز میں کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی اور نازیہ کی پلکیں بھیگنے لگی تھی۔ کہیں مجاہد بھائی کی طرح اعظم بھی کسی کو لکھ کے ساتھ اس سے آگے کی سوچ سے روح تک کام گئی تھی۔ مرد ہی 4 شادیاں کر سکتا ہے، حق ہے اس کا۔ اندر سے کہیں سے طنزیہ آواز آئی، آفس میں بڑی ہوں گی میں بھی نا۔ اس نے فوراً خود سے نظر چراتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ یہ اور بات کہ اعظم کے آنے تک نہ کھانا کھانے کو دل کیا اور نہ ہی کچھ کرنے کو، بس چپ چاپ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ پھر یہ معمول بنتا گیا۔ اعظم اب اکثر گھر دیر سے آتا، دونوں وقت کا کھانا بھی باہر ہی کھاتا۔ نازیہ بس انتظار ہی کرتی رہ جاتی۔ جس وقت گھر پہ رہتا وہ وقت بھی زیادہ تر موبائل میں مصروف رہتا۔ لمبی لمبی کالز اور ہونٹوں سے چمٹی مسکراہٹ۔ نازیہ کا تو سکون غارت ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اماں کے پاس دوڑی چلی آئی۔ اور کرو ڈرامے، کتنی بار میں نے سمجھایا تھا کہ ہوش کے ناخن لو، سوتن کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا، سب بڑے بول ہیں، لیکن نہیں، تمہیں تو بہت شوق تھا، اب کرو شوق پورے۔ پہلے اماں بہت برسی، پھر اس کے بعد آنسو بہتے دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا۔ میں خود آ کر اعظم سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہونا، اماں نے تسلی دی تھی۔ نہیں امی، آپ بات مت کریں، کیا پتہ ناراض ہو اور ہو سکتا ہے زیادہ شیر ہو جائیں کہ جو بات پہلے ڈھکی چھپی تھی میں خود ہی سنبھالنے کی کوشش کروں گی، ورنہ میں ان سے الگ ہو جاؤں گی اماں۔ وہ سسک کر رونے لگی۔ میں ان کے ساتھ کسی دوسری عورت کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور اماں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ وہ بڑے دل سے تیار ہوئی تھی، نیوی بلو کلر کی ساڑی جس پر وائٹ رنگ کے جگمگاتے موتی لگے ہوئے تھے،
سفید کلر کی ہی لائٹ جیولری، آج تو آپ کو میری طرف لازمی پلٹنا پڑے گا اعظم۔ آئینے میں اپنے سراپے پرستائشی نظر ڈالتے ہوئے وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ آج ان کی دعوت تھی عدیل کی طرف، شام ہونے والی تھی، لیکن اعظم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اعظم میری برتھ ڈے کیسے بھول سکتے ہیں؟ بالآخر اسے مایوسی گھیرنے لگی، تبھی ڈور بیل کی آواز ہوئی۔ وہ دوڑتی ہوئی پہنچی۔ السلام علیکم بھابی، ہیپی برتھ ڈے۔ عدیل پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے اداس مسکراہٹ سے تحفہ قبول کیا۔ آپ لاک لگا کر نیچے آ جائیں، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، عدیل نے کہا۔ تو وہ چونکی، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی عدیل جا چکا تھا۔ پھول لے کر اندر آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اعظم کا نام دیکھتے ہی اس نے کال پک کی۔ سوری نازیہ، میرے ایک بہت پیارے دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے وہاں جانا ہے، تم عدیل کے ساتھ چلی جانا، میں تمہیں وہیں جوائن کروں گا، بائے۔ عدیل بھائی اور بھابھی اسے کمرے میں بٹھا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتی رہی۔ تبھی ٹیرس پر عجیب سی روشنائیاں پھیل گئیں۔ وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پر گئی۔ رنگ برنگے برقی کمکموں سے سجا ٹیرس اسے خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ سالگرہ کا سارا اہتمام وہاں کیا گیا تھا۔ میز کے عین درمیان میں کیک رکھا ہوا تھا، جس پر چاندی کے ورق کے ساتھ اس کا نام لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے نازیہ، آئی لو یو اے لاٹ۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اعظم بھی ہمیشہ ایسے ہی لکھوایا کرتا تھا اس کی سالگرہ کے کیک پہ۔ تبھی اسے جاسمین کی مہک نے اپنے حصار میں لے لیا۔ اعظم، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک آنسو بند توڑتا گال پر لڑک گیا۔ ہیپی برتھ ڈے اعظم کی جان، بھاری لہجہ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اعظم، آپ حیرت اور خوشی دونوں اس کی آواز میں شامل تھے۔ تو اور کون ہو سکتا ہے آپ کے اتنا قریب؟ وہ مسکرا دیا۔ لیکن آپ تو وہ ابھی بھی حیران تھی۔ میں نے کہا تو تھا کہ میرے بہت پیارے دوست کی سالگرہ ہے، تو تم ہو نا میری سب سے اچھی دوست۔ اور وہ عدیلہ، وہ ابھی تک بے یقین تھی، خود چیک کر لو۔ اس نے عدیلہ کا نمبر نکالا اور کال ملا کر اسے دے دیا۔ وہ حیرت سے دوسری طرف جانے والی رنگ سنتی رہی۔ ہاں یار بولو، اب ہم اندر آ جائیں، ابھی بھی تیرا رومانس باقی ہے؟ کال پک ہوتے ہی عدیل کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اعظم نے فون لے کر کال بند کر دی۔ اب پتہ چلا میرے لیے سب کچھ تم ہی ہو۔ سارا کھیل نازیہ کی سمجھ میں آ گیا اور وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ بہت برے ہیں اعظم، وہ سسک سسک رو رہی تھی۔ بھئی اب کیک کاٹ لو، ورنہ بھوک سے میں تو شہید ہو جاؤں گا۔ عدیل اور آمینہ اندر آئے تو وہ جھٹکے سے اعظم سے الگ ہو گئی۔ آپ نے بہت غلط کیا عدیل بھائی۔ وہ اب بھی عدیل سے ناراض تھی۔ جو بھی ہے بھابی، اب پھر کبھی دوسری شادی کی حمایت نہ کیجیے گا، ورنہ اگلی بار میں سچ مچ کسی عدیلہ کے حوالے کر دوں گا آپ کے ہیرو کو۔ اس کی بات پہ سب ہنسنے لگے۔ بدتمیز، اعظم نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے مضبوطی سے نازیہ کا ہاتھ تھاما اور نازیہ نے دل میں شکر ادا کیا اور خود کو اطمینان دلایا کہ اس کے اعظم کے دل میں صرف وہی تھی، صرف وہی۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔